السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادت کا ہے اور جو بھی عبادت کے کام آپ کرنا چاہیں زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنے چاہیے، لیکن جس عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے بتا دیا ہو تو یقیناً اس سے بڑھیا اور اس سے بہتر عبادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 4 چیزوں کی کثرت رکھو، 4 چیزوں کو لازم پکڑ لو، زیادہ سے زیادہ ان کو کیجئے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ اب اللہ کے ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ ہی ہو، لا الہ الا اللہ ہو، یقیناً یہ بہت بڑا ذکر ہے، اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے سب سے بڑا ذکر تو قرآن کی تلاوت ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے افضل اور سب سے بہتر عبادت ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہوں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس کے اندر کلمہ طیبہ یعنی اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ اس کو کیجیے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ رمضان المبارک کے اندر استغفار کی کثرت کیجیے، استغفار کو زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ اس لیے جو درمیان کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، وہ عشرہ ہی مغفرت کا رکھا گیا ہے، تو اس لیے یہ مہینہ اپنی مغفرت اور بخشش کے چاہنے کا ہے، تو زیادہ سے زیادہ مغفرت اور بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، دنیا میں بسنے والا ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی سے، مرد سے، عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن آگے فرمایا کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ گناہ گار بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور بخشش چاہ لیتے ہیں، معافی اور بخشش کروا لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس مہینے کے اندر استغفار کی کثرت کیجیے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا کرو۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت مل جائے، جنت میں اس کا گھر بن جائے، جنت الفردوس اس کو مل جائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانہ اس کو مل جائے۔ خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ جنت مانگا کرو، تو جنت کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم سے آزادی مانگا کرو۔ ظاہر ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی مل جائے، جہنم سے بچ کر وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا کہ جہنم سے آزادی اور جہنم سے پناہ اس مہینے کے اندر مانگا کرو۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جتنے چاہیں عبادت کے کام کریں، کوئی منادی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جن باتوں کو اور جن چیزوں کو خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا، وہ باتیں یقیناً کتنی اچھی ہوں گی، کتنی بہترین ہوں گی، اور یقیناً جب ہم ان کو مانگیں گے اور یہ سمجھ کر مانگیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ بیان فرمایا ہے، ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بہت جلدی یہ ساری چیزیں عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، تو ان 4 چیزوں کی کثرت رکھیے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، اللہ کا ذکر کیجیے۔ نمبر 2 استغفار کی کثرت کیجیے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی سے جنت مانگیے۔ اور نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ مانگیے۔ تو ان 4 چیزوں کی اس رمضان میں یا جو آنے والا اور رمضان ہے یا جو بھی رمضان ہم کو نصیب ہو، تو اس رمضان میں ہم کو ان 4 چیزوں کی کثرت رکھنی چاہیے، ان 4 چیزوں کو زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 چیزوں کو عطا فرمائے، ان 4 چیزوں کو نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا ذریعہ بنائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔